ہے کانگریس مین کا اجلاس، اور یہاں پر کانگریس کے اجلاس میں، امریکی کانگریس کے اجلاس میں یہ ساری ڈسکشن ہوئی ہے. یہ خاص طور پر اس مقصد کے لیے رکھا گیا تھا، اہتمام ہی اس کا یہ تھا کہ جو پاکستان میں اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جمہوریت کے اوپر شپون جو مارا جا رہا ہے، جس طریقے سے آزادی کو جکڑا جا رہا ہے زنجیروں میں، چاہے وہ میڈیا کی آزادی ہو، شخصی آزادی ہو یا سیاسی آزادی ہو، اس کے حوالے سے آئندہ جو آنے والی الیکشنز ہیں اس کے اوپر جو خدشات ہیں، ان کی شفافیت کے اوپر جو خدشات ہیں، اس کو لے کر کے اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. تو کافی امپورٹنٹ قسم کا آپ کہہ لیں کہ ایک تقریب تھی، سیمینار تھا، جو بھی آپ اس کو نام لے لیں، اجلاس تھا. اس میں پاکستان کی بھی بہت سارے صحافیوں نے شرکت کی، اور وہاں کے بھی بہت ساروں نے. ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب بھی یہاں پر موجود تھے، اور انہوں نے بھی اپنا مقدمہ بڑا سوال و جواب کے سیشن میں جو تھا وہ سامنے رکھا، جنہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ان کو ایون واشنگٹن میں پہنچ کر بھی تھریٹس مل رہے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے امریکہ کی خفیہ ایجنسی کو انہوں نے اس بارے میں باقاعدہ آگاہ بھی کیا ہے، اور انہوں نے ان کو کچھ ٹپس بھی دیے ہیں کہ آپ کس طرح اپنی سیفٹی کو یقینی بنا سکتے ہیں. پھر معید پیرزادہ صاحب نے ارشد شریف کا ریفرنس بھی دیا اور بتایا کہ شہید ارشد شریف شہادت سے بالکل تھوڑی دیر پہلے تک بھی ایون ان کے ساتھ رابطے میں تھے، اور انہیں بہت کچھ معلوم ہے کہ کس طریقے سے ان کو تھریٹس تھی اور ان کو قتل کیا گیا، اور جس طرح اس سے پہلے ان کے ملک میں ان کے اوپر زمین تنگ کی گئی، کیسے ان کے گرد اتنے کیسز بنا دیے گئے کہ ان کا یہاں پہ رہنا ہی مشکل ہو گیا. تو بہت ساری چیزوں کے وہ گواہ بھی ہیں، اور خود ارشد شریف شہید صاحب ان کے ساتھ اس پہ رابطے میں بھی تھے ڈاکٹر معید پیرزادہ کے بقول. تو ان کے پاس کافی اس سلسلے میں انفارمیشن ہے. انہوں نے عمران ریاض خان صاحب کا بھی ذکر کیا. عمران ریاض خان صاحب جو پاکستان کے ایک مایہ ناز صحافی ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ کتنے ہی دن ہو گئے ہیں ان کو اس وقت لاپتہ ہوئے، اور ایک فورسڈ قسم کی ان کی جبری گمشدگی ہے، جس کو ابھی تک اپیئر نہیں کیا جا رہا کہیں پر بھی، کورٹس میں کچھ نہیں، کیونکہ ان کے خلاف کچھ ہے نہیں اس حکومت کے پاس. تو انہیں کیسے بند کریں؟ لہٰذا انہیں اسی طرح بند کیا جائے کہ ان کا کوئی بھی مقدمہ ہی نہ بنایا جائے، نہ انہیں سامنے لایا جائے. تو یہ ساری سچویشن کو ڈاکٹر معید پیرزادہ صاحب نے اپنی ڈسکشن میں ریویل کیا. اس کے علاوہ بھی جو یہاں پر مختلف اسپیکرز تھے، اسپوکس پرسن تو نہیں کہہ سکتے، اسپیکرز کہہ سکتے ہیں، جو اس تقریب میں موجود تھے، انہوں نے ان ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی اور اپنے تحفظات کا اظہار کیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت زیادہ اس بات پر تشویش ہے کہ جو پاکستان میں اس وقت ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا ایلیمنٹ ہے وہ سامنے آ رہا ہے. پھر جو انتخابات آئندہ منعقد ہونے جا رہے ہیں اس میں بھی ایسے لگ رہا ہے کہ وہ شفاف نہیں ہوں گے. پہلے سے بہت ساری چیزیں ایسی کی جا رہی ہیں جس کو دیکھ کے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ فورسڈ قسم کے یہ الیکشن ہیں، اور ایک بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر کوشچنیبل سارا انوائرمنٹ ہے جو پاکستان میں اس وقت ہے. پھر انہوں نے ظاہر ہے یہ بات بھی کی، عمران ریاض خان کے اوپر تفصیلی بات ہوئی. ان کی تصویر بھی وہاں پر اس موقع پر موجود تھی، پورٹریٹ ان کا موجود تھا. خدیجہ شاہ کا بھی پورٹریٹ دیکھا گیا. تو انہوں نے یہ جو خاص طور پر کچھ لوگ تھے جن کی بہت زیادہ آواز اٹھائی جا رہی ہے، ان کے بارے میں اپنی تشویش کا اظہار کیا کہ وہ کہاں ہیں، کیوں انہیں پریزنٹ نہیں کیا جا رہا بیفور کورٹ، اور اگر وہ کہیں پہ کڈنیپڈ ہیں تو ان کے لیے ادارے کیوں نہیں کچھ کر رہے، اور ذمہ داری کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا جا رہا. اور اس پر سارے جو ایویڈنسز ہیں وہ ایسا ہی بتاتے ہیں کہ جیسے وہ کہیں نہ کہیں حکومتی اداروں کی تحویل میں ہیں، اور حکومت انہیں اپیئر نہیں کر رہی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پر انڈر ڈسکشن آئیں. اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ ظاہر ہے امریکہ میں کیپٹل ہل میں اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کا ایک امپورٹنٹ ویٹ ہوتا ہے، اور اس کے اوپر اس کو سننا پڑتا ہے اس چیز کو. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسی ہوائی باتیں ہیں. امریکہ کو کیا تکلیف ہے، وہ کیوں ان چیزوں کے اوپر اظہار کر رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے جو وہاں پہ بریڈ شرمن سے بات ہوئی ہے، انہوں نے بھی یہ بات کہی کہ اگر پاکستان میں کچھ ہوتا ہے تو اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے ریجنل کنٹریز پہ ہوتا ہے، ریجن کی سیاست پر ہوتا ہے. اور پھر وہاں پر جو ہوگا سچویشن اگر پورے ریجن میں خراب ہوتی ہے، کچھ مسئلے مسائل ہوتے ہیں، تو اس کا ظاہر ہے براہ راست اثر امریکہ پہ بھی آتا ہے. تو اس لیے ہم کہیں پر بھی کچھ ہو رہا ہے اس کے حوالے سے اپنی آنکھیں بند نہیں کر سکتے. تو ان کے اثرات دور رس ہوتے ہیں، اور اس لیے کوئی بھی اس کے اوپر بالکل خاموشی اختیار نہیں کر سکتا. اب اس پر